بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ایک عرصے کے بعد آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات نائب ناظم جامعہ شیخ مفکر عمری حفظہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آج ایک موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ انہوں نے ہی موضوع دیا کہ آزمائشوں کے دور میں ایک مسلمان کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اسے کس درجے کی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے انہوں نے کہی ہیں۔ 9:50 تک میرا وقت ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وقت سے بڑھ کر کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق اتنی آیات ہیں اور احادیث تو اس کثرت سے ہیں کہ اسے شمار میں لانا مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ابتلا کی جگہ ہی بنایا ہے۔ اس وجہ سے ہی اس موضوع سے متعلق اتنی آیات ملتی ہیں، اتنی احادیث ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان کی جگہ بنائے ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام، ان کے متبعین، دیگر صالحین اور پھر کفار بھی، عام انسان بھی، سب کو اللہ نے آزمایا اور سب کے قصے اللہ نے بیان کیے قرآن میں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ اصل الاصیل ہے، تو اس موضوع سے متعلق آیات احادیث کی کثرت ہونا لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی یہ سنت بتائی ہے کہ اللہ کی سنت ہی، اللہ کا قانون ہی کہ اللہ آزمائیں گے ہی، اور یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دو کے لیے رکھے ہیں، مسلمان کے لیے بھی کافر کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، آغاز میں اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی آزمائشوں کو بیان کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جو اظہار کرتے ہیں ایمان کا، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو دلچسپی بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازل سے ہے، ازل سے ہے اللہ رب العالمین کو، سبھی چیزیں آپ اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے القدر، ایک چیز ہوتی ہے القضاء۔ القدر وہ جو اللہ رب العالمین نے آغاز میں لکھ رکھے ہیں، سب چیزیں طے شدہ ہیں، لیکن جب وہ چیز وجود میں آتی ہے تو پھر علم میں تجدد ہوتا ہے، علم میں تجدد ہوتا ہے۔ جیسے ہم سال کا شیڈول بناتے ہیں، یہ ایک طرح سے ہماری معلومات میں ہوگا نہیں معلوم، ہماری معلومات میں ہوگا ہے کہ کون سا کام کس دن ہونے والا ہے، لیکن وہ دن ہماری زندگی میں آتا ہے تو گویا کہ ایک تجدد اس علم اس چیز سے متعلق۔ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، ازل سے ہے، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، لیکن جب چیز وہ وجود میں آتی ہے تو یہی مقصود ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ محمد آپ دیکھو، اس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے مومن اور منافق میں جو خط امتیاز ہے اس کو کئی پہلوؤں سے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آخر میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ دونوں چیزیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ایک الگ چیز ہے، اور ایک انسان کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس میں اس کو پرکھنا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی گویا کہ اپنی سنت بیان کی ہے، کسی کو نہیں بخشیں گے اللہ رب العالمین، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جب تک اللہ یہ نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے موت نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے، ہر انسان کے ساتھ جوڑ کے رکھے رب العالمین. اتنی بڑی چیز ہے یہ. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو جن چیزوں کی اللہ نے وصیت کی، یعنی تاکیدی حکم دیا، اس میں سے ایک یہ بھی کہ ایک دوسرے کو وصیت کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. اس لیے کہ ایک مومن کی صفت اللہ نے بتائی ہے کہ تکلیف تو آئے گی ہی، لیکن آنے کے بعد وہ بے صبرا نہیں ہوگا، وہ احمقانہ کام نہیں کرے گا، وہ خودکشی نہیں کر لے گا، وہ اس آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. وہ یہ معنی ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحج میں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم. یہ بنیادی صفت ہے اہل ایمان کی، کیونکہ مصیبت تو سب کو پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اسے خوشدلی سے لینا، اسے دیگر عبادتوں کی طرح اس عبادت کو بھی خوشدلی سے انجام دینا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اولو العزم کا الگ سے قصہ بیان کیا. اولو العزم جو انبیاء ہیں، اور ان کی زندگی کو بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سورۃ الاحقاف کے آخر میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ دیکھو سورۃ الاحقاف میں کسی نبی کا نام لے کر کے کوئی قصہ نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن مجمل انداز میں متعدد انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں. ہود علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل سے متعلق اگر بات کریں گے تو متعدد انبیاء کے نام آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان سارے انبیاء کے قصوں میں سے اولو العزم کو اللہ رب العالمین نے نمایاں کر کے بیان کیا، کیونکہ یہ ایک بڑا کردار ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس سے کسی کو بچنے والی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے بات رکھی ہے. مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں یعنی اس موضوع سے متعلق اتنی کثرت سے آیات ہیں جو اللہ کی سنت کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں. یہ آپ کو تقریباً ہر صورت میں یہ بات مل جائے گی آپ کو، کہیں تفصیل سے، کہیں اجمالاً، لیکن یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. سورۃ آل عمران دیکھو، آپ اس صورت کو دیکھو، اس میں ادیان کا ذکر ہے، متعدد قوموں کا ذکر ہے، آسمانی جو مذاہب ہیں ان کا ذکر ہے، کئی نبیوں کے اللہ رب العالمین نے اس میں اجمالاً قصے بیان کیے ہیں بنی اسرائیل سے متعلق وغیرہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بڑا حصہ مدینے کا ہے، جس میں اول تا آخر غزوات ہی غزوات ہیں، خصوصاً بدر اور احد کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نصیحت کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آپ ذی علم ہیں، خاص کر جو بڑی جماعت کے افراد ہیں، میں سمجھتا ہوں جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے اس بات کو. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، سنن ترمذی میں ابواب الزہد، اور یہ حدیث اس میں بھی ہے سنن ماجہ میں کتاب الفتن میں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا. حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں کو آزمائشیں جو ہیں وہ تو جڑی ہوئی ہیں، امتحان تو ہوتا ہی ہے لوگوں کا، لیکن سب سے زیادہ کس کا؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ الانبیاء، یعنی اشد الناس بلاء کون؟ الانبیاء. پھر کون؟ کہا کہ ثم الامثل فالامثل. تو انبیاء علیہم السلام کو آزمایا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو دعویٰ کریں گے، یا جو مطلب یعنی انبیاء کے راستے پر چلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کے بقدر آزمائیں گے.
بات صرف دعوت و تبلیغ کی نہیں، ہر پہلو سے، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی آزمائیں گے اللہ رب العالمین، ان کے حال اولاد سے بھی آزمائیں گے، ان کے ماں باپ سے بھی آزمائیں گے، ان کے دوست احباب سے بھی، چلنے پھرنے کے راستوں میں بھی، بھوک پیاس سے بھی، تھکان سے بھی، سب میں بھی آزمائیں گے، میدان دعوت میں بھی آزمائیں گے، ہر پہلو سے۔ ویسے دیکھا جائے تو انبیاء کی کل زندگی دعوت و تبلیغی ہے، تو بات اتنی ہی نہیں ہے کہ صرف قوم کا سامنا کریں گے تو آزمائیں گے، ایسا نہیں، نجی زندگی میں بھی آزماتے ہیں، یہ مقصود ہے۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان اس کے دین کے بقدر آزمایا جائے گا۔ اب اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، سب کے لیے آزمائش تو ہے ہی، لیکن کیسے؟ علی حسب دینہ، ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر کسی کا دین ٹھوس ہے، معیاری ہے، اللہ رب العالمین کے دین پر ثبات قدمی کا بالکل یعنی عمدگی سے مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اشتد بلاؤہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اگر وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں دین پر قائم رہتا ہے، اس کے حساب سے اس کے لیے آزمائش، لیکن آزمائش دونوں کے لیے، جو زیادہ دکھاتا ہے اللہ کے دین پر قائم رہنے کا جو اظہار کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے سخت۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزمائش آتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ آزمائش ختم ہو گئی، دوسری شکل میں آتی ہے آزمائش، تیسری شکل میں آتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل سرسری طور پر۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ابھی صحیح الحفاظ ہم نے تفصیل سے پڑھا اس کو، جو کتاب التوبہ ہے صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے وہ، صحیح بخاری میں تو ایک سے زائد مقامات پر ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے بہت تفصیل سے، سورۃ التوبہ کے تفسیر میں، صحیح مسلم میں تو کتاب التوبہ میں مستقل باب حدیث توبۃ کعب، ایسے باب قائم کیا امام نووی نے رحمہ اللہ۔ حدیث بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کا جو موقع تھا نا 9 ہجری کا، وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں جب میں اس وقت خوشحال تھا، میں اس سے پہلے کبھی خوشحال نہیں تھا میں، اور جو ہے بالکل میری کھیتی کی اگر بات کرتے ہیں تو فصل پکنے کے لیے تیار، فصل پکنے کے لیے نہیں، فصل کی کاٹنے کا وقت تھا، اور اتنا خوشحال کبھی نہیں تھا میری زندگی میں جو میں اس وقت خوشحال تھا، اتنی خوشحالی میری زندگی میں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی بھی 2 اونٹنیاں ایک ساتھ میرے پاس نہیں تھیں جو اس وقت تھی میرے پاس۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مال دولت اور گھریلوی اعتبار سے میں اتنا خوشحال کہ گویا کہ وہ میرے لیے ایک آزمائش کا دور تھا میرے لیے، اور میری فصلیں کٹنے کے لیے تیار، بالکل سخت گرمی کا موسم، یہ سب چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں نکلنے کی تبوک کے لیے، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہے میں تیاری کر لوں گا، میں رات کا موقع ہے نا، تیاری کر لوں گا۔ پھر رات میں سو جاتا، صبح میں اٹھ کے سوچتا کہ صبح میں کر لیں گے، صبح میں نہیں کرتا تو سوچتا کہ رات میں کر لوں گا، ایسے ہی کرتے کرتے دن نکل گئے، اللہ کے رسول نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی نکل گئے، میں یہی سوچتا رہا کہ میں 2 دن کے بعد تیار ہو جاؤں گا، جا کے ان سے مل جاؤں گا میں۔ بہرحال یہ سب کو معلوم ہے یہ قصہ۔ اب مجھے بتانا مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا صورت حال تھی، سب کچھ جو ہے یہ حدیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں اور آپ لوگوں کے علم میں ہیں۔ میں میری دلیل کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے ایک طرح کا بائیکاٹ کیا گیا اور صحابہ سے میل ملاپ جو ہے ان پر پابندی لگی، یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جو غسانی حکومت تھی ملک شام میں، آل غسان، ان کا ایک کارندہ بطور تاجر آیا تھا مدینے کو، مدینۃ الرسول، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی من یدلنی علی کعب، مجھے ذرا کعب سے ملا دو، کعب بن مالک سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف جب اشارہ کیا گیا تو وہ آیا اور آ کر کے ایک خط دیا بادشاہ کی طرف سے۔ آج آپ دیکھو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سیاسی نقطہ نظر سے ایم ایل اے کو کیسے خریدا جاتا ہے، پل بھر میں یہ منصبدار نہیں رہ جاتا اور یہ منصبدار بن جاتا ہے، کرسی اس کے ہاتھ سے نکل کے اس کے ہاتھ پہ چلی جاتی ہے، چند پیسوں کی خاطر ایک آدمی جو زندگی بھر اس کے لیے لگا ہوا تھا اور اچانک اس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے کے اثر و رسوخ والے انسان اور نہایت جذباتی بھی، ایک اچھے شاعر بھی تھے آپ، اور گفتگو میں کوئی مثیل نہیں آپ کی، خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول کے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا تھا میں،
اتنی اچھی تھی زبان ان کی، اتنے پیارے انداز سے بول کے نکل سکتے تھے، ان سچائی کو آپ نے زور دیا بحیثیت مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خط لکھا، کہا کہ بھئی ہم کو معلوم ہوا کہ جو ہے ان صاحبہ کا قد جفاک، الفاظ دیکھو آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کون ہیں؟ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم دیکھو آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، آپ کے شایان شان۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر کے وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، یہ مجھے آپ کو مقصود تھا کہنا، ایک اتنی بڑی آزمائش سے میں گزر رہا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چلو راستہ نکل رہا ہے، نہیں راستہ نہیں نکل رہا ہے، وہ وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، ظاہر میں ایک راستہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور حقیقت میں کیا ہے، وہ خود ایک آزمائش ہوتی ہے، بچنا چاہیے اس میں، اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں ایسی چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جو آتی ہیں آزمائشیں، مولانا مفکر صاحب نے کل جو انہوں نے مجھے عنوان دیا تھا رات میں، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابھی جن حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں لاک ڈاؤن کے مرحلے سے، اس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یقیناً یہ عنوان دیا ہوگا۔ آپ اس کو رکھ کر کے دیکھیے، پچھلی تقریباً ایک جو آدھا سال جو گزرا ہے ہماری زندگی کا، آپ اس میں دیکھو آپ کہ وفیات کی اگر بات کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ، اگر ہم مسلم گھرانوں کے اگر بات کرتے ہیں، بحیثیت انسان غیر مسلم بھی اس کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، بالخصوص جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا سہارا تھا، ایک باپ، ایک ماں، یا بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک نوجوان، اس کی جو اولاد ہوتی ہے، جو ایک یقیناً جو ہے مطلب شاخ گزرنے والی بات ہے۔ آپ دیکھو ایک حدیث ملتی ہے ہم کو، ایک واقعہ ملتا ہے کہ وفات کا جو صدمہ ہوتا ہے انسان پر کس درجے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد و سیر میں، الربیع بنت النضر رضی اللہ عنہا، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں رشتے میں، ان کے شوہر کا نام تھا سراقہ، اور اللہ نے آپ کو جو اولاد دی تھی ان کا نام تھا حارثہ، یعنی ام حارثہ، الربیع بنت النضر۔ ان کے جو فرزند ہیں حارثہ بدر میں شریک تھے، بہت چھوٹی بھی عمر نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے انہیں رد کر دیا ہو، اور اچھی خاصی عمر بھی نہیں تھی، 20 سال کے آس پاس کی نوجوان، بالضبط مجھے عمر نہیں معلوم ہے ان کی، لگ بھگ غلام کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ شریک تھے بدر میں، اور کیا ہوا کہ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں صحیح بخاری کی، اصابہ سہم غرب، مطلب یہ کہ اچانک آ کے تیر لگا، کس نے مارا قاتل نہیں معلوم، کیا کسی مسلمان ہی کی طرف سے جو ہے مطلب ایک چوک ہو گیا آ کے تیر لگ گیا ان کو، یا کیا کچھ ہوا نہیں معلوم، بس اچانک آ کے تیر لگ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ایک مسلمان شہید ہوتا ہے، مقتول ہوتا ہے تو وہ شہید ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ قاتل کون رہا ہے، اب قاتل کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے استدلال کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اصابہ سہم غرب، یعنی اچانک تیر لگا، کس سے لگا نہیں معلوم، قاتل کو نہیں معلوم۔ اب اس سلسلے میں کیا نقطہ نظر ہوگا، اب وہ شہداء میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ معاملہ بات واضح ہوئی آپ کو۔ اچھا، حدیث میں بات کیا آتی ہے کہ یہ جو حارثہ جو شہید ہو گئے تھے، اس میں یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو میرے فرزند حارثہ، ان کا میرے نزدیک کیا مقام تھا، میں کتنا چاہتی تھی، بلکہ میرے بیٹے کے لیے میرا کیا معاملہ رہا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا جو ددیال ہے، ددیال سے رشتہ ہے ان کا، انس بن مالک کی پورے گھرانے کا، بنو نجار کا۔ آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر حارثہ جنتی ہیں، ان یکن من اہل الجنہ ان یکن فی الجنہ اصبر و احتسب، اگر وہ جنتی ہیں، جنت میں چلے گئے ہیں، کیونکہ قاتل کو نہیں معلوم، یہ مقصود تھا ربیع بنت النضر کو، قاتل کو نہیں معلوم، اصابہ سہم غرب، اگر میرے فرزند جنت میں ہیں، یعنی کس نے بھی مارا ہو لیکن ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، اصبر و احتسب، میں صبر کروں گی میں۔ کتاب الجہاد کے جو الفاظ آتے ہیں، کہا کہ وَإِن يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ وَإِن يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، کیونکہ مارنے والا مان لیجیے کہ وہ دشمن نہیں رہا اللہ کے دین کا، دوسری طرف سے ہوا اس وجہ سے وہ شہداء میں سے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ دیکھو اجتہدت علیہ فی البکا، خوب روؤں گی میں، نوحہ کروں گی میں۔ یہی حدیث کتاب المغازی میں بھی، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ ترا ما اصنع، تم دیکھو گے کہ میں کیا کیا کروں گی، دیکھو
وہ دھمکی نہیں تھی، وہ ایک پیارا انداز تھا وہ اللہ کے رسول سے رشتہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ جو ہے آپ ان کے لیے جنت کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے لیے جنت کی بات کرتے ہیں، اجنت ہی اجنت واحدۃ ہی، کہ جنت جو جنت ہے کیا ایک ہی جنت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے انہا جنان کثیرہ، وہ تو کئی جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں، جنت جنت نہیں ہے، ایک ہی جنت نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، وہ تو جنت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، جنت الفردوس میں ہیں۔ یہاں مقصود کیا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کو کھوئی ہے، یعنی کتنا صدمہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہاں وہ جو ہے جنتی ہیں، شہید ہوئے ہیں، ایک دشمن ہی نے انہیں مارا ہے، تو پھر جو ہے بہت خوش ہو گئی ہیں، اطمینان کا اظہار کیوں؟ کہا کہ اصبر و احتسب، کیا مطلب اب خوش ہیں وہ، یہ مطلب نہیں، اصبر و احتسب، اصبر کا کیا مطلب؟ میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہوں، میں وہ احتسب، احتساب شمار کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس نیکی کو میں ذخیرہ آخرت کے طور پر شمار کروں گی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں میرے لیے نیکی محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگی میرے لیے۔ تو ایک ماں جو اپنے بچے کو کھوتی ہے، وفیات کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سے سخت آزماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے بوڑھے ماں باپ مر جائیں بعد میں نوجوان بچے مریں گے، ہم نے دیکھا کہ کتنی وفیات ہوئی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر انسان کے لیے آزمائش ہے، خصوصی طور پر ایک مسلمان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ورنہ امتحان تو سب کے لیے ہے، آزمائش تو سب کے لیے ہے۔ ایک کافر اس فیصلے پر جو ہے نالا رہتا ہے، تنگ دلی کا اظہار کرتا ہے، کل روز قیامت اس کے لیے جہنم میں جہاں کفر کی سزا ملے گی، وہیں پر اس جو اس نے یعنی غصے کا اظہار کیا تھا اللہ کی تقدیر پر، اس کی سزا الگ سے ملے گی اس کو۔ سبحان اللہ العظیم۔ جس طرح سے ایک مومن کو ایمان کی بنیاد پر، اصل ایمان کی بنیاد پر جزا ملے گی، انعام ملے گا، اس خصوصی طور پر جو اس نے احتساب کیا ہے اس کا الگ اجر ملے گا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ان دنوں میں معاشی اعتبار سے مسلمانوں کی جو سب کی پوری دنیا والوں کی، مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں، اور جو چرچے ہو رہے ہیں عمومی طور پر کہ جو ہے مطلب مدارس کے اساتذہ کی، مسجد کے ائمہ کی معاشی حالت بڑی خراب تھی، یہ اگر یہ بات میں سچائی ہے، واقعیت ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ آزمائش میں زیادتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن کا ایمان ٹھوس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں زیادہ آزماتے ہیں، سخت انداز میں آزماتے ہیں۔ بھوک سے متعلق آزمائش کے اگر ہم عہد نبوی میں مثالیں دیکھیں گے، اتنی مثالیں ملتی ہیں سبحان اللہ العظیم۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک حادثہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ خیبر کے موقع کو لے لیجیے آپ، خیبر کا معرکہ کتنے دن کا تھا آپ اندازہ رکھیں، اور کتنا سخت ترین وہ حالت تھی اس کا بھی آپ اندازہ کیجیے۔ ایسا بھی نہیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور جو ہے بہت ساری آسانیاں جو جمع ہو گئی، ایسا بھی نہیں، حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے۔ آپ علیہ السلام خیبر کو ایک بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کے جاتے ہیں، عرصہ تک جو ہے لڑائی ہوتی ہے، کافی دنوں تک رہ کے ایک قلعہ کر کے فتح ہوتا ہے۔ جب مکمل طور پر فاتح ہوتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا، بلکہ صرف ایک ہی صحابی نہیں، خیبر میں شریک جتنے صحابہ تھے، تقریباً صحابہ سے ایک بڑی تعداد جو خیبر میں شریک تھے، ان سب سے یہ بات ملتی ہے ہم کو۔ یہ جو عبداللہ بن ابی اوفا کا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں نے یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں، دیگر مقامات پر بھی، اور صحیح مسلم میں بھی جو ہے کتاب الجہاد والسیر میں، کتاب الصید میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الصید میں والذبائح، کتاب الصید والذبائح میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر، خیبر سے جب مکمل طور پر وہ جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں فارغ ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، تو ان دنوں میں کہتے ہیں کہ جو ہے بھوک کی ایسی شدت تھی، اب مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں، اب صرف معاملہ ہے لوٹنے کا۔ اب ذرا غور کیجیے آپ، ایک تو تھکے ہوئے ہیں، ایک معرکے سے فارغ ہوئے ہیں، خوب بھوک لگی ہوئی ہے، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو پالتو جو گدھے تھے وہ ہاتھ لگے، اس کو ذبح کیا انہوں نے، اس کو ہانڈیوں پر چڑھایا انہوں نے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ بتائیے، جو پالتو گدھے ہیں ان کو لینا، انہیں ذبح کرنا، پھر جو ہے لکڑیاں جمع کرنا، آگ سلگانا، اس میں جو ہنڈیاں ہوتی ہیں اسے دھونا صاف کرنا، پھر جو ہے گوشت کے ٹکڑے ہیں انہیں دھونا صاف کرنا، پھر اس میں ڈالنا پکانا، کتنی بڑی بات ہے۔ غلط القدور، یہ جو ہنڈیاں جو مطلب پکنے لگی اچھی طریقے سے، جب اچھی طرح معاملہ ہو گیا،
بھئی وما کان ربک نسیا، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز چوک نہیں ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین کے تو علم میں ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبر کر دیتے کہ یہ حرام ہے ذبح کرنے سے پہلے، پکانے سے پہلے۔ اللہ کے رسول تو ایک انسان ہے، نبی ہے، لیکن آپ پر وحی نازل ہوگی تبھی تو بتائیں گے نا آپ، لیکن اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں نا، وما کان ربک نسیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائے، دیکھو یہ سب ہونے کے بعد جب دھیرے دھیرے خبریں ملنے لگی اللہ کے رسول کو کہ جو ہے مطلب یہ سب پک رہا ہے، اللہ کے رسول نے تب جا کر کے کہا کہ اکفئوا القدور، اکفا کے جو یہاں جو معنی آتے ہیں یعنی جو ہانڈیاں ہیں اس الٹ دینا اس کو، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پک رہا ہے چلو کم از کم اس کو تو کھا لو، اتنی محنت لگی ہے اس پر، یہ سب چیزیں ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ قصہ سنانا بہت آسان ہے، آپ ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، سارے بھوکے لوگ شریک ہوئے ہیں اور جو ہے ذبح کیے اپنے ہاتھوں سے، پکا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی الگ سے مزدور ہے جس نے ذبح کیا ہو، کوئی مزدور ہے جس کو پکا رہے ہیں، یہی لوگ، انہی لوگوں نے ذبح کیا ہے، انہی لوگوں نے کھال نکالی اس کی، انہی لوگوں نے ہنڈیاں چڑھائی ہیں، یہی لوگ پکا رہے ہیں، اور جب پک رہی تھی اچھی طرح سے تب جا کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اس کو انڈیل دو، کہا کہ فلا تطعموا من الحمور شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا آپ، یہ پالتو گدھے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا آپ۔ صحابہ نے اجازت تک نہیں طلب کی، آپ اس حدیث کے میں اس حدیث کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں نے یہ بتانے کے لیے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ دیکھ کے آ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک بھی کہیں بھی اس کا ایک حرف بھی نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا ہو کہ اتنا تو رہنے دیں، جو پک رہا ہے وہ تو رہنے دیں، کسی ایک صحابی نے اشتہا کا اظہار نہیں کیا، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ العظیم، کیسے آزمائے اللہ رب العالمین نے، اندازہ لگائیے آپ، یہ کہتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث صحیح بخاری یا کسی بھی حدیث میں صحیح سند سے نہ ہوتی تو جھٹلا دیتے شاید ہم ان واقعات کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا ٹھوس ایمان دیا اور اتنا ایسے آزمائے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو۔ تو یہ آزمائش کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب میں آخری ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہم بحیثیت ایک داعی، ایک طالب علم، ایک عالم دین، ایک مدرس، ایک امام، ایک خطیب اور امت کے ایک قائد، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر دیگر لوگوں کے مقابلے میں ہمارا امتحان سب سے بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں اس تناظر میں۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول، یہ جو ابھی جس صحابی کا میں نے نام لیا عبداللہ بن ابی اوفا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، کتاب الجہاد کی حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنوا لقاء العدو، یعنی دشمن سے سامنا کرنا، دشمن سے مدبھیڑ ہونا، کہا کہ اس کی تمنا مت رکھو۔ جذباتی لوگ ہوتے ہیں نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا میدان بننا چاہیے، آج بھی غزوہ بدر ہونی چاہیے، ایسی تمناؤں کی حوصلہ افزائی نہیں کی اسلام نے، کہا کہ لا تمنوا لقاء العدو وصلی اللہ العافیہ، اسی لیے فوراً یہ دعا سکھائی گئی، اور کہا لیکن کسی دن سامنا ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، کہا کہ فَاصْبِرُوا، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کا امتحان لیا جائے، ہم ایمان میں بہت مضبوط ہیں، دوبارہ ایسے لاک ڈاؤن کے مراحل آئیں، ہم اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، دوبارہ جو ہے تعلیمی سلسلے منقطع ہو جائیں، یہ ہو جائیں تاکہ جو ہے مطلب وہ امتحان کا مزہ ہی الگ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اسے۔ لا قدر اللہ، زندگی میں کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، یہ کہا اللہ کے رسول نے، جب زندگی میں تمہارے لیے ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں تب جو ہے مطلب کھڑے اتریں، اس پہ قائم رہیں۔ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی الصبر عند نزول المحنہ، یہ حدیث مبارکہ سے اہل علم نے بطور دلیل اس حدیث کو پیش کیا کہ جب ایک مسلمان کی زندگی میں دیکھیں کہ کچھ آزمائشیں اجتماعی ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں انفرادی ہوتی ہیں، سب چیزیں بحال ہوں گی، کسی کے گھر میں آزمائش ہوگی، گھر میں کسی فرد کے لیے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو جائے تب جا کے صبر کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیبیہ کے موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب گئے تھے نا مکے کے اندر، یعنی مکے کے اندر نہیں بولنا چاہیے، حرم کے اندر، تب افواہیں عام ہو گئی کہ جو آپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیعت لکھ درخت کے نیچے، بیعت الرضوان، تو وہ کون سی بیعت تھی؟ وہ حدیث میں صراحت ہے کہ بایعنا علی الموت، یہی نے کہا نا صحابہ نے، سلمہ بن اکوع اور دیگر صحابہ نے بایعنا علی الموت، اپنے اللہ کے رسول سے جو بیعت کی کس پر؟ موت پر۔
صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ایک حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر نے وہ سارا حال بتایا کہ جو ہے جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہ درخت آج ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے وغیرہ، یہ آپ کے علم میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو جو سنائے تھے وہ اپنے شاگرد نافع کو. نافع رحمہ اللہ معروف علماء مدینہ میں سے، ان کے ایک شاگرد ہیں بصری عالم دین جویریہ بن اسما، معروف عالم دین، کتب ستہ کی رجال میں سے. جویریہ بن اسما رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے استاذ نافع رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا کہ کس چیز پر بیعت کی تھی صحابہ نے اللہ کے رسول سے، یعنی علی ای شیء بایعہم، صحابہ سے اللہ کے رسول نے کس بات پر بیعت لی؟ علی الموت، موت پر بیعت لی کیا؟ نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ لا بایعہم علی الصبر، یعنی موت آئے گی نہیں آئے گی کس کو معلوم، موت آ بھی سکتی ہے موت نہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن کس پر بیعت لی؟ صبر سے، یعنی آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، کیا ہوگا وہ ہم کو نہیں معلوم. یعنی یہ جنونی سوچ نہیں دی گئی کہ جائیں تو آپ کو مرنا ہی، آپ کو واپس آنے کا نہیں ہے، آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، حالات یعنی آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا اتنا جو عظیم مرحلہ گزرا ہے اس میں اتنی سخت تکلیف آ گئی کہ ابھی مجھے 2 روپیوں کے لیے جھوٹ بولنا پڑا، میں نہ نہیں بولتا تھا، مجھے جو ہے ایمان بیچنا پڑا ورنہ نہیں بیچتا تھا میں. ابھی تو جو ہے اس کی حفاظت کی بات تھی، ابھی تو جو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے میں ایمان بیچنے کا پھر مسئلہ ہی کیا رہا؟ جب جیب میں پیسے جمع ہو جائیں گے تبھی سچ بولیں گے، تب حالات جب اچھے رہیں گے تبھی جو دیندار بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آزمائے، اول تا اختتام تک، آغاز سے اختتام تک ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، اس پر بیعت لی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہندوستان میں ہی چند دنوں پہلے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دفنا ہی دے، ختم ہی کر دے اس معاملے کو، NRC کا معاملہ آیا تھا. آگے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کیا کچھ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، اللہ جو کہ بھائی چارگی سے رکھے. آپ دیکھو بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین نے اس دین کو غلبہ عطا کیے ہیں، اس دین ہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب غالب کر کے رہیں گے. اس دین کو پھیلانے کے لیے، دور دور تک لے کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے ایک جماعت کو. اس کے باوجود بھی اس جماعت کے لیے آزمائشیں آتی رہیں گی. آپ غور کیجئے، آپ احد کے موقع پر، یعنی عفواً حدیبیہ کے موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جب اللہ کے رسول نے جو معاہدے پر جو لکھوایا نا آپ نے، محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ آپ نے لکھوایا، اور پھر جو کچھ بھی شروط وہاں پر تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں جو گرم جوشی تھی، آپ نے کیا کہا اللہ کے رسول سے؟ السنا علی الحق وہم علی الباطل. اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلہم فی النار، ہمارے جو مقتولین ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کے مقتولین تو جہنمی ہیں. کیا یہ بات ایسی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہے. لیکن اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے ان سے جو ہے سمجھوتا کر لیں، کیسے ہم نیچے اتر جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی فیصلہ کن بات نہیں آئی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یضیعن اللہ ابدا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں فرجع متغیظا، وہاں سے دل تنگ کر کے نکلے عمر بن خطاب نے. شرح صدر نہیں ہے آپ کو، شرح صدر نہیں ہے آپ کو. یہی بات جا کر کے آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر صدیق نے وہی باتیں کہی ہو بہو جو اللہ کے رسول نے کہی. فنزلت سورۃ الفتح، جب سورۃ الفتح نازل ہوئی تب جا کے دل ٹھنڈا ہوا ان کا، ہاں فتح ہمارے لیے، غلبہ ہمارے لیے. تو یہ دیکھو اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ صورتحال ہے کہ جو ہے مطلب یعنی یہ کہنا پڑا عمر بن خطاب کو السنا علی الحق وہم علی الباطل. تو آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے کچھ فیصلے ہمارے، آپ دیکھو کیا فیصلے آئے، کیا ہوا. آپ دیکھو نا فی الحال ہندوستان کے صورتحال کیا ہے. چاہ کے بھی کوئی جو ہے مطلب اس مسئلے کا چرچا نہیں کر سکتا آج کی تاریخ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس مرحلے میں لا کے کھڑا کی اس حکومت کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھی ہے. تو ہم یہاں رہتے تو اس کا یہ معاملہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی آبادی بھلے ہی یہ ایک سیکولر ملک ہے لیکن آبادی یہاں کی غیر مسلمین کی زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے حذیفہ بن الیمان سے رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجہاد والسیر کی۔ اب حذیفہ کا انتقال کب ہوا کوئی بتا سکتے ہیں؟ 36 ہجری کو۔ میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ تاریخ ان کا انتقال کب ہوا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ کب کا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کب یہ صورتحال پیش آئی۔ کہ 36 ہجری سے پہلے کا جو واقعہ ہے عثمان بن عفان کے دور خلافت کی بات ہے، عثمان بن عفان کے دور خلافت کی بات، کبار صحابہ موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأیتنا، یعنی ہم نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ ابتلینا، ہم ایسے ایسے انداز میں آزمائے گئے ہیں کہ حتی ان الرجل لیصلی وحدہ وہو خائف، ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا تھا ڈر کر کے، خوف کی حالت میں۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ گورنر ایسے تھے جو عصر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے تھے، اس میں سے مسلمانوں میں سے خاص کر صحابہ اور دیگر کچھ لوگ وہ اصل وقت میں نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز، پھر جا کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ الگ سے کیوں پڑھتے تھے؟ وقت پر پڑھ لینے کے لیے، لیکن وہ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے تھے۔ ان الرجل لیصلی وحدہ وہو خائف، ڈر کر کے۔ یعنی عثمانی خلافت کی بھی بات کر رہا ہوں، عثمانی دور کی بھی بات کر رہا ہوں۔ جب ایک مسلمان کے لیے عثمانی دور میں ایک ایسی آزمائش کہ وہ نماز کو چھپ کر کے پڑھ رہا ہے، ڈر کر کے، وہ خائف، تو پھر آج کے دور میں اللہ اکبر، تصور کر رہے ہیں آپ اس بات کو۔ چلیے بالکل آخری بات یہ ہے کہ یہ آزمائشوں سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ بھی حقیقت ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی ابواب الزہد میں، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے یہ کتاب الفتن میں۔ انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظم الجزاء على عظم البلاء، عظم الجزاء على عظم البلاء، یعنی ایک مسلمان کو جتنا سخت آزمایا جائے گا اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کے تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے ہمیشہ کی رضا۔ سبحان اللہ۔ جو ناخن چڑھاتا ہے، دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، باتیں بناتا ہے اللہ کے تقدیر پر، تو اس پر اللہ رب العالمین کا غصہ ہے۔ الغضب نہیں، السخط کہتے ہیں عمومی طور پر جو اوپر سے غصہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا شخص، باپ، استاذ جو بڑا ہے، وہ چھوٹوں پر جو غصہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ کیا ہمارے لیے سعادت نہیں چاہیے کہ رہی صحیح دنیا ہماری ختم ہو جائے زندگی، اور ہمارے لیے یہ کہا جائے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ با کیا ہے وہ سببیہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، زندگی پر جو تم نے صبر کی ہے، یہ اب جو ہے ایک ہلکی بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اگر اس پر قائم رہیں، اسی پر موت ہو، تو یہ چیز بہت بڑا انعام بن جاتی ہے یہ چیز۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بالکل بھی ہو چکا ہے، 9:50 ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین پر صبر و ثبات کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دین کی پسندیدگی ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، اللہ ہمیں عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی سے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔